بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟ کیا چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، درود شریف پڑھنا، کوئی بھی ذکر مسنون کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے یا خلاف ادب ہے؟ ایسے ہی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بچے کے قرآن پاک کے ختم پر آمین کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور لوگ اس بچے کو ہدیہ تحائف دیتے ہیں۔ کیا یہ دعوت کا اہتمام کرنا اور بچے کو ہدیہ تحائف دینا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے توجہ الی اللہ۔ آدمی جس قدر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرتا ہے، جس قدر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسی قدر اس ذکر کے، اس تلاوت کے انوارات اس آدمی کو ملتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر غفلت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے وہ کرتا ہے، تو وہ ثواب تو مل رہا ہے لیکن اس کے انوارات سے محروم ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ذکر اذکار کے لیے اگر تنہائی میں بیٹھا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تلاوت کے لیے اگر اہتمام کیا جائے، بیٹھ کر تدبر کے ساتھ کی جائے تو بہت اچھا، لیکن نہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کو موقع نہیں ملتا، الگ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر چلتے پھرتے درود شریف ہے، استغفار ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی کسی نفع سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سارے احادیث میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی مسنون تسبیحات اس کا اہتمام کرتا رہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی موقع محل کی جو دعائیں ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک بازار جانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، تمام دعاؤں کا اہتمام کر لے تو وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ اس کی زبان مسلسل اللہ کے ذکر سے معطر ہے۔ اور ویسے بھی جو آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے الفاظ، کلمات، اس کا اثر آدمی کے دل پر ضرور پڑتا ہے۔ جب مسلسل آدمی اللہ کی ضربیں، اللہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام مسلسل اپنی زبان پر لاتا ہے تو اس کا اثر کچھ نہ کچھ اس کے دل پر جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اگر الگ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر تلاوت کی توفیق مل جائے بہت اعلیٰ، اگر ایسا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے درود شریف، تسبیحات، ذکر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض مسنون دعائیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہی وہ اس کے ساتھ ہے۔ بازار گئے ہیں، چوتھا کلمہ، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی حال اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، چاہے دل سے یاد کر رہے ہوں، چاہے زبان سے، ہر حال میں قیمتی ہی قیمتی ہے۔ دوسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ بچے کی آمین پر دعوت کا اہتمام کرنا۔ تو بچے کی آمین پر دعوت کا اہتمام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ قرآن پاک کے ختم پر اگر دعوت کا اہتمام کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سورۃ البقرہ کو ختم کیا تو اس کے ختم کے موقع پر ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی دعوت تمام لوگوں کو کھلائی۔ تو قرآن پاک کے ختم پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ کے شکر کے طور پر، اس میں دعوت کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی اگر رشتہ دار، عزیز و اقارب بچے کو محبت میں آ کر کچھ ہدیہ تحائف دے دیتے ہیں تو اس کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اس قدر اہتمام کیا جانا کہ جس کے اندر خلاف شرع کام ہونے شروع ہو جائیں، ایسے دعوت کا اہتمام کرنا جس کے اندر اخلاص اور محبت کم ہو، دکھلاوا اور رسم پرستی کی زیادہ بدبو آ رہی ہو، تو ایسی دعوت کا اہتمام کرنا ٹھیک نہیں۔
ایسے ہدیے تحائف کا لینا اور دینا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر بغیر کسی شرعی قباحت کے کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بھی کام نہ ہو اور لوگوں سے واپسی لینے کی نیت بھی نہ ہو، اگر اس طریقے سے ہدیے تحائف دیے جائیں، دعوت کا اہتمام کیا جائے تو ایسا کرنا ٹھیک اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔